بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مالی حالات بہتر تھے، پھر بھی ہم اپنا گھر نہیں خرید سکتے تھے۔ مکانوں کے کرائے مہنگے ہونے کی وجہ سے بجٹ اب سیٹ رہتا۔ تبھی والد صاحب نے سوچا کسی ایسے علاقے میں پلاٹ خریدنا چاہیے جو نسبتاً سستا ہو، پر اس پر رفتہ رفتہ مکان کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ ہمارا اپنا ذاتی گھر تو ہو پوش علاقے میں نہ بھی اپنی آبادی میں ہی صحیح۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پسندیدہ جگہ مکان نہیں خرید سکتے تو دور دراز سستے علاقے میں زمین خرید کر گھر آباد کر لیا کرتے ہیں۔ یوں والد صاحب نے بھی شہر کی آبادی میں مکان بنا لیا۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی۔ خالہ جان کے توسط سے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ چونکہ ہمارے خالہ ایک پوش ایریا میں رہتی تھی، لہٰذا لوگ خالہ کی وجہ سے رشتہ طلب کرنے بھی آبادی میں آ گئے۔ میں کافی خوبصورت تھی، پہلی نظر میں ہی خاور کے والد نے مجھے پسند کر لیا۔ ان لوگوں کا اپنا بزنس تھا، ذاتی گھر تھا، لڑکا بھی خوبرو تھا۔ یہ رشتہ مناسب تھا۔ سب کا خیال تھا میں خوش قسمت ہوں، ورنہ کچی آبادیوں میں رہنے والی لڑکیوں کو ایسے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ جان کی کوششوں سے بالآخر میری شادی خاور سے ہو گئی۔ دونوں کے والدین خوش تھے کہ اللہ نے خوب جوڑی ملائی تھی۔ ہمارا بھی آپس میں پیار ہو گیا، گھر میں ہی دلوں پر بہار آ گئی۔ میرا فرض ادا ہو گیا تو والدہ کو اب فکر لگی سمر اور صاحبہ کی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں میٹرک پاس کر چکی تھی۔ سمر کے لیے خالہ جان نے رشتہ ڈھونڈ نکالا اور میری شادی کے 8 ماہ بعد اس کا نکاح ایک خوشحال خاندان میں ہو گیا۔ اب صرف صاحبہ کا رشتہ ڈھونڈنا باقی تھا۔ ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ صاحبہ ہماری سگی بہن نہیں ہے۔ قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ وہ ابھی صرف 3 برس کی تھی۔ تبھی میری والدہ نے یتیم کو گود لے لیا اور اولاد کی طرح پرورش کی۔ جب سمر کی بھی رخصتی ہو گئی تو والدہ نے سکھ کا سانس لیا۔ صاحبہ ابھی صرف 16 سال کی تھی۔ امی کا خیال تھا کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے، کچھ دنوں بعد اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کروں گی۔ تو جب ہم دونوں لڑکیاں اپنے گھروں میں کی ہو گئیں تو اس پر کام کا بوجھ صاحبہ پر آن پڑا۔ امی زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ قدرتی بات ہے کہ صاحبہ نے محسوس کیا پھوپھی مجھ سے زیادہ اپنی بچیوں پر توجہ دیتی ہیں اور مجھ سے گھر کا کام لیتی ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ میری والدہ صاحب اسے اتنا ہی پیار کرتی تھی جس قدر ہم سے ان کو محبت تھی۔ وہ لڑکیاں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہ ہوں حساس ہو جاتی ہیں، وہ ذرا سی بات کو بھی زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ یہی حال صاحبہ کا بھی تھا۔ کہتی تھی کہ پھپھو جان ماں والا انصاف نہیں کر پاتی اور میں ان کی ناانصافی کو سہنے پر مجبور ہوں۔ یہ احساس تب زیادہ ہوا جب ہماری شادیاں ہو گئی، ورنہ ہم دونوں بہنیں اس کا خیال رکھتی تھیں اور اس کو کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی تھی۔ اس کی بات تو یہ ہے کہ صاحبہ بہت حسین تھی، ہم دونوں بہنوں سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ 16 برس کی عمر میں ایک کھلتا ہوا گلاب تھی۔ میری شادی میں وہ ہر کام میں آگے آگے تھی۔ اس نے بہت دیت زیب لباس پہنا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر میں خوش و خرم سے رہنے لگی۔ خاور کے روپ میں زندگی کا بہترین ساتھی دعا کرتی تھی کہ خدا میرے جیسی قسمت ہر کسی کو دے۔ خاور میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ جب جہاں کہتی سیر کروانے لے جاتے، میرا ہی نہیں میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اب میری سوچ صرف اور صرف ایک ہستی پر ختم ہو جاتی تھی اور وہ میرا شوہر تھا۔ ہر وقت اپنے گھر کو جنت بنانے کے خواب دیکھتی رہتی تھی، ہمہ وقت گھر کی سجاوٹ میں لگی رہتی۔ اپنا گھر مجھے بہت عزیز تھا۔ شام کو جب ان کے آنے کا وقت ہوتا، بند سور کر تیار ہو جاتی، وہی تو میری کل کائنات تھے۔ ہم میاں بیوی مثالی کہلانے لگے، ایک منٹ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جب میں کہ جاتی خاور ساتھ جاتے، تب صاحبہ ان کی بہت خاطر تواضع کرتی تھی۔ وہ بہت پرکشش لڑکی تھی، ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔
جبکہ میں اپنے شوہر اور صاحبہ پر اعتماد کرتی تھی بھی کوئی بدگمانی نہیں ہوئی۔ خاور اگر صاحبہ کی طرف متوجہ رہتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تو میں بہت خوش ہوتی کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی میرے رشتہ داروں سے پیار اور محبت سے پیش آتا ہے۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی، طبیعت خراب رہنے لگی اور میں ہر کسی سے غافل ہو کر بیدار پڑ گئی۔ ایسے میں صاحبہ نے میری بہت مدد کی۔ بچے کو جنم دینے کا وقت آ گیا اور میں اسپتال چلی گئی۔ بچہ آپریشن سے ہوا اور میں جلد چلنے پھرنے کے لائق نہ رہی۔ تب بھی صاحبہ ہی تھی جس نے میرے گھر کو سنبھالا اور خاور کی خدمت کی۔ وہ ہر کام ان کا خوشی سے کرتی، جس کی وجہ سے میرے سرتاج نے میری کمی محسوس نہیں کی اور مجھے بھی صاحبہ کی وجہ سے سکون رہا۔ منی کی پیدائش کے بعد میری صحت کافی متاثر ہوئی اور بستر پر پڑی۔ امی میرے گھر آ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ ساس بیٹی کے پاس امریکہ جا چکی تھی۔ ایسے میں صاحبہ ہی ہماری امید کی کرن تھی۔ امی نے اسے دیکھ بھال کے لیے میرے پاس رہنے دیا۔ میں بستر پر پڑی تھی اور صاحبہ میری ہی نئی بچے کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، خاور کے کام، پھر بچے کو نہلانا، فیڈر بنانا، غرض ہر کام اسی کے ذمہ ہو گیا۔ جب بیوی بیمار ہو پھر بھی سارے کام دو نازک ہاتھ انجام دے رہے ہوں تو صاحب کی نگاہ خود بخود اس پر پڑی۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور خاور صاحب کی نظریں بدلنے لگیں۔ وہ اب صرف صاحبہ سے ہی خوش دلی سے کام لیا کرتے تھے۔ جانے کب سے میرا وجود ان کو کاٹنے کے کھٹکنے لگا تھا۔ مجھ کو علم نہ ہوا جب ان کی خاموشی گہری ہوتی چلی گئی۔ تب ایک روز میں چونکی اس وقت تک میرے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اب یہ ماموں ذات ہی گھر کی رونق رہ گئی تھی۔ باقی سارے رونقیں میرے شوہر کے دل سے محور ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اپنے پیارے بچے کی طرف سے بھی غافل ہو گئے۔ ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھتے۔ جب میں توجہ مقبول کرواتی تو چونک پڑتے، جیسے ان کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ معاملہ ایک نازک موڑ پر تھا اور میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر میں اس ڈر سے چپ رہنے پر مجبور تھی کہ نہیں منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات میرا گھر نہ اجاڑ دے۔ ادھر میں صاحبہ کی مرہون منت کر تھی، ادھر امی جان شدید بیمار ہوئیں۔ انہوں نے میرے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کو اسپتال داخل ہونا پڑا۔ سمر ان کے پاس اسپتال میں تھی اور صاحبہ میرے پاس تھی۔ میں امی کو پوچھنے روز جاتی تو ننھے منصور کو صاحبہ کے سپرد کر جاتی۔ خاور خود مصروفیات کا بہانہ بنا کر مجھے ڈرائیور کے ہمراہ بھیج دیتے تھے۔ ایک بات میرے ڈرائیور نے نوٹ کی کہ جس روز میں امی کو دیکھنے جاتی اس روز خاور دفتر سے جلدی گھر لوٹ آتے۔ یہ بات ڈرائیور نے بتائی، پھر بھی میں حرف شکایت زبان پر نہ لائی کہ محض شک کی بنا پر ایسی باتوں کا انجام اچھا نہیں۔ اب میرے دل کی عجیب کیفیت تھی، کچھ نہ کہتی تو کرتی رہتی تھی، کچھ کہتی تو مرتی تھی۔ صاحبہ کو گھر واپس نہیں بھیج سکتی تھی کہ ابھی گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ سے نہ تو اٹھانے کی ہمت تھی اور نہ حوصلہ تھا۔ امی کو کہتی تو وہ جواب دیتی اسے واپس بھجوانے کی، اتنی جلدی کیا ہے؟ اور صاحبہ تو یہاں اس قدر خوش تھی، ایک دن بھی گھر لوٹ جانے کو نہیں کہا، الٹا یہی کہتی تھی ہائے مننے سے اتنا پیار ہے، اب اس کے بغیر کیسے رہوں گی۔ ایک دن میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی اور مننے کو صاحبہ کے سپرد کر گئی۔ خاور سے کہا تم ساتھ چلو تو جواب ملا آج دفتر میں اہم میٹنگ ہے، ابھی نہیں جا سکتا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھ کو جانے میں دیر ہو گئی، لیڈی ڈاکٹر جا چکی تھی، لہٰذا جلدی واپس آ گئی تو شوہر کو گھر میں پایا۔ سوچنے لگی کہ ان کی تو اہم کاروباری میٹنگ بھی میرے ساتھ جانے سے انکار کیا، تو اب جلدی گھر کیوں آ گئے؟ خاموشی شک سے دم گھٹ رہا تھا، ذہن میں چلا رہا تھا، شک یقین میں بدلنے لگا کہ یوں ہی غیر موجودگی میں یہ دونوں میری محبت کے باغ اجاڑتے ہوں گے۔ پھر توبہ توبہ کرنے لگی، یا اللہ یہ کیا میری بری باتیں سوچنے لگی ہوں۔ یہ ایسی بات تھی کہ کسی کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماں بیمار تھی، ان کو کچھ کہتی تو دل پر لے لیتی، دل مرجھانے لگا۔ سوچتی تھی کہ یہ مروزات بھی کیا شے ہے،
میں نے تو اپنی محبت اور وفا صرف خاوند کے نام کر دی ہے، اور انہوں نے نہ جانے کیوں میری ذات سے تواخل اختیار کر رکھا ہے۔ ذہن کی وہ کیفیت ہوئی کہ پھر میں کے جانے سے گھبرانے لگی۔ جب کہیں جاتی اصرار کرتی، صاحب تم بھی ہمراہ چلو۔ اس کو اپنے گھر میں اکیلے چھوڑنے سے جی گھبراتا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک روز میں نے شوہر سے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، گھر سنبھال سکتی ہوں، ہمیں صاحبہ کو واپس چھوڑ آنا چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ خاور بگڑ گئے، کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، تم گھر کی طرف توجہ دو گی، بچے کو دیکھو گی، تم کو مستقل صاحبہ کی ضرورت ہے، فی الحال اس کو یہاں ہی رہنے دو۔ غرض کسی طرح نہ مانے اور میری کزن کے واپس بھجوانے کی راہ میں اڑے رہنے لگے۔ کچھ دن خاموش رہی، پھر یہی بات کہی کہ امی بیمار ہیں، ان کو صاحبہ کی ضرورت ہے، کب تک یہ ہمارے پاس رہے گی اسے جانے دو۔ بولے تم چاہتی ہو کہ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے؟ تم اپنے بچے کی دشمن کیوں ہو؟ آخر صاحبہ کو جانا ہوگا۔ میں نے سختی سے جواب دیا تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ سنجیدہ معاملہ تھا۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ خوبصورت تھی اور میں خوبصیرت بھی تھی، کیوں شوہر نے نظر سے گرا دیا تھا؟ ساری خوبیوں کے ہوتے ہوئے اپنی حیثیت منوانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ بڑی ہولناک بات تھی۔ میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ اپنا وجود مجھے دو کوڑی کا لگنے لگا۔ میں نے صاحبہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ تم امی کے پاس جاؤ اور میرے بچوں کو خود سے اس قدر مت کھلاؤ کہ پھر تمہارے بغیر رہ نہ سکے۔ میں اسے بچہ نہ اٹھانے دیتی تو رونے لگتی تھی۔ ایک روز زبردستی صاحبہ کو تیار کیا اور اسے امی کے پاس چھوڑ کر آ گئی۔ خاور گھر آئے تو آتے ہی صاحبہ کو آواز دی کہ کھانا لاؤ۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ جب دوسری بار صدا دینے پر بھی خاموشی چھا گئی تو وہ باورچی خانے کی طرف جانے لگے۔ تبھی میں نے کہا کہ صاحبہ وہاں نہیں ہے، وہ امی کے پاس چلی گئی ہے۔ پریشان ہو کر سوال کیا کیوں چلی گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے؟ میں خود اس کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ اس پر غور کر دیکھا، جیسے دل پر گھونسا لگا ہو۔ خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، کھانا بھی نہ کھایا۔ اب سخت مضطرب رہتے، بہانے سے جھگڑتے، اس قدر زج کیا کہ مجھے مہ کے جانتے بنی۔ یہاں ماں دوبارہ علیل ہو گئی تو ان کو بھی حال دل نہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ چند دنوں کے بعد انتقال کر گئی۔ میری دل میں بات رہ گئی۔ انہیں دنوں بھائی اور بھائی لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے کہنے لگے بہنا امی تو چلی گئی ہے، اب یہ مکان فروخت کرنا ہے، ابو بوڑھے ہیں، انہیں لے جاؤ، مگر صاحبہ کو تمہاری بھابھی نہیں رکھے گی، بڑے مسائل ہوں گے، اسے تم ہی کو رکھنا پڑے گا، جب تک اس کی شادی نہ ہو تمہارے پاس ہی رہے گی۔ بھائی نے ایسی مجبوری ظاہر کی کہ صبر کا گھونٹ بھر کر خاموش ہونا پڑا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق صاحبہ کو دوبارہ گھر لائی اور بھائی نے ابو کے مکان کو تالا ٹھونک کر چلے گئے۔ کس دل سے اس یتیم کزن کو گھر واپس لائی، میرا یہ دل جانتا ہے۔ والدہ کی وفات کے دوسرے روز خاور خود آئے، ان کا موڈ خود بہت ٹھیک ہو گیا۔ مجھے کہتے ہیں کہ صبر کرو، تمہاری کزن کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، ہم اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں گے تو ہمارا نام ہوگا۔ دیکھو نا اس بیچاری کا تمہارے سوا کون نہیں ہے۔ میں نے خالہ کو فون کیا کہ صاحبہ کو آپ رکھ لیں۔ سمر کے سسر والے بہت سخت لوگ تھے، وہ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ خالہ نے کہا کچھ دن تم اسے رکھو، میں تمہارے خالو کو منا لوں گی، مگر میری تینوں بہویں اس مزاج کی ہے کہ یہاں صاحبہ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وقت کیسے کٹ رہا تھا لکھ نہیں پاؤں گی، ہر وقت الٹی چھری بن کر میرے وجود کو لمحہ لمحہ زبر کرتا رہتا تھا۔ اندر اندر کچھ ہو رہا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، اور میں وہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی جو تصور میں مجھے ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اس اثناء میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر بھی آپریشن کی وجہ سے کافی عرصہ بستر پر پڑی رہی۔ تب صاحبہ مکمل طور پر میرے گھر کی مالکن بن گئی، اور پھر ایک دن قیامت کی وہ گھڑی آ گئی جب خاور نے میری موت کا
بگل بجا دیا، کہا کہ تم میری بیوی رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتی ہو تو طلاق لے لو، مگر بچے میرے پاس رہیں گے کیونکہ صاحبہ تم سے بہتر ان کو پال سکتی ہے، وہ کون ہوتی ہے ان کو پالنے والی؟ میں نے چلا کر کہا۔ تب خاور نے اطمینان سے جواب دیا، وہ ان کی دوسری ماں ہے جو تم سے زیادہ سگڑ اور سلیقہ مند ہے، میرے بچے تم سے زیادہ اس کے ساتھ خوش رہیں گے، وہ تم سے زیادہ ان سے پیار کرے گی۔ نرالی باتیں تھی، سگی ماں سے زیادہ ماں کے رشتہ دار بچوں سے پیار کرنے والے ثابت ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جانتی تھی کہ میں بھائی اور بھائی پر بوجھ نہیں بن سکتی، بچوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، ہر حال میں مجھے صاحبہ کو بطور سوکن قبول کرنا تھا، اس کے سوا کیا چارہ تھا؟ طلاق لیتی تو کہاں جاتی؟ صاحبہ اور خاور جیت گئے، میں ہار گئی۔ خاور نے میری کزن سے شادی کر لی، اس لڑکی سے جس کو میرے والدین نے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ والد اور بھائی بھی خاموش تماشائی بنے رہے، میرے بچوں کا ان کو خیال تھا، تھوڑا سا احتجاج اور بس، اور کچھ نہ کر سکے۔ اور صاحبہ خاور کی دوسری بیوی بن کر میرے سینے پر مونگ دلنے لگی۔ کاش امی نہ مرتی، اے کاش صاحبہ کے والدین نہ مرتے، یا پھر میں بھی صاحبہ کو اپنے گھر نہ لاتی، اس سے تو اچھا تھا اپنی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال کو میں زیادہ رقم دے کر کوئی خدمتگار عورت رکھ لیتی۔ آج کسی کا بھروسہ نہیں، اپنوں کا اور نہ پرائے گا۔ میرے شوہر نے ایک پلاٹ پر 2 الگ الگ گھر بنوائے اور پھر ہم دونوں کو علیحدہ رکھا۔ میرے پاس ملازمہ رہتی ہے اور صاحبہ کے پاس خاور رہتے ہیں، وہ بچوں کی خاطر دن میں ایک بار صرف یا 1-2 گھنٹہ آتے ہیں، بچے سے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہی خاور ہیں جن کی محبت پا کر مجھے ان پر فخر تھا۔ ان جیسا محبت کرنے والا شوہر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آج میرا وہی شوہر تھا کسی اور کا ہو گیا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ سچ ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں، مر جب چاہے اس کو ملکہ بنا دے، جب چاہے تخت سے گرا دے۔ اس کے بچوں کی ماں ایک کمزور میکے والی بیوی بھلا اپنے خاوند کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں نے بھی سمجھوتا کرنے میں عافیت جانی، سمجھوتا کر لیا کہ کبھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے، پھر مجھے معاشرے میں مقام مل جائے، خدا کرے میری آرزو بچے پوری کر دیں۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئے بیل پر کلک کریں۔